اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ عزاداران امام، آج کی یہ مجلس مومنین سنگاپور اور جو مجھے سنگاپور کے اس ممبر سے سن رہا، دو معصومین کی زندگی کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امام حسن ابن علی علیہ السلام 28 صفر 11 ہجری کو اللہ کے رسول کی شہادت ہے، اور 28 صفر 50 ہجری کو لگ بھگ 39 ایئرز کے بعد مولا حسن کی شہادت ہے، آپ کے بڑے نواسے سبط اکبر، جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے تھے۔ پہلے سورہ کوثر کی تفسیر میرے مولا حسن تھے، اور میں نے مجلس کا آغاز ایک شکر سے کیا، جو شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں بھی لکھا کہ روز صبح اٹھ کے ان 4 نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، امام علی کے ذریعے ہمارے پاس آئی، میرے مولا کے ذریعے ہمارے پاس آئی۔ ایک چیز یاد رکھیں، جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا ہے تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے لیے ہوتی۔ میرے مولا کو معلوم ہے کہ کن نعمتوں کا، کن چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ جو 500 سجدے کرتا تھا، جو ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اس علی کے ذریعے ہمارے پاس یہ حدیث آئی، 4 نعمتوں کا شکر۔ آج یہ شہادت کی مجلس میں یہ چاروں شکر، ایکچولی یہ چاروں شکر ایک میری مجلس ہے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ پہلا میرا یہ پیغام ہے آج کی اس مجلس کا، کہ روزانہ صبح اٹھ کے آپ اردو میں بولیں، انگلش میں بولیں، اپنی لینگویج میں بولیں۔ پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت اٹھا دیا۔ یہ اس کا شکر ہے اللہ کا۔ ہم بولتے ہیں صبح اٹھ کے تھینک یو بولتے ہیں اللہ کو، we just get up. When you get up in the morning, just say one word to your Allah, کہ اللہ thank you very much کہ میں ہیلتھی اٹھا۔ چانسز تھے کہ بخار آ جاتا، پیٹ اپسیٹ ہو جاتا، مائیگرین شروع ہو جاتا، موت آ جاتی، تو کیا کرتے؟ اللہ نے تم کو صحت کے ساتھ ہیلتھی اٹھایا، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ آپ کو کہنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ پروردگار۔ دوسرا شکر یہ ہے جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کہ اللہ، پلیز غور سے سنو، یہ صبح اٹھ کے بولنا اپنی زبان سے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ دوستو، ہم کو اس کا اندازہ، ہم نے گرانٹیڈ لیا ہے اسلام کو، ہم نے لٹرلی گرانٹیڈ لیا ہے۔ ہم یہ کبھی شکر ادا کرتے ہیں؟ کبھی میں بولتا ہوں یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا؟ اللہ کا رسول بول رہے، میں نہیں بول رہا، اللہ کے رسول بول رہے کہ یا علی، اگر ان 4 نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو خدا نہ خواستہ اللہ ان نعمتوں کو سلب نہ کر دے۔ میں ڈرتا ہوں کہ یہ نعمتیں سلب نہ ہو جائیں۔ دوسرا شکر ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ اللہ چاہتا تو نبی عیسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا جناب موسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، ہم کیا کر لیتے؟ سب سے بڑا شکر کہ اللہ نے امت محمدی میں پیدا کیا۔ امت محمدی میں بھی پیدا کیا تو اور ایک شکر یہ ہے کہ 1 بلین مسلمز ہے، مور دین۔ کسی اور گھر میں پیدا کرتا، کہیں اور بھی پیدا کر دیتا، کسی اور گھر میں ہم ہو جاتے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو دی امت محمدی میں پیدا ہونے کی، وہ ولایت امیر المومنین تمہارے پاس آئی، عزاداری حسین آئی، اہل بیت کی محبت آئی۔
امت محمدی میں اللہ نے اس گھر میں پیدا کیا، ان ماں کے ذریعے، اس ماں کے ذریعے اور اس باپ کے ذریعے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل کرے۔ جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ کتنا بڑا شکر ہے یہ کہ ہم کو امت محمدی میں اہل بیت کی محبت میں پیدا کیا۔ ہم کرتے ہیں شکر۔ تیسرا شکر میں کیا کروں، ایک ایک شکر میری ایک ایک مجلس ہے، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا۔ تیسرا شکر ہے کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، کہ اللہ غور سے سننا، سنگاپور میں کبھی تمہاری جاب نہیں جائے گی، سنگاپور میں کبھی تمہارا بزنس میں لاس نہیں ہوگا، تمہارا گراف ایسا جائے گا اگر حلال رزق ہوگا۔ رزق کیا چیز ہے دیکھو، شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کیا کمال، کیا کریم، کیا بڑا رازق ہے وہ۔ روز صبح اٹھ کے 70 ٹائمز بولو یا منیمم 18 ٹائمز بولو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ وہابو کے معنی پرووائڈر۔ اس کے بعد بولو یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو یا رازق ہو۔ دیکھو تمہارا رزق کھلتا کیسا سنگاپور میں، لیکن حلال رزق کھلے گا، حرام رزق نہیں کرے گا۔ جاب سیکیورڈ رہے گی اگر صبح اٹھ کے تسبیح پڑھ کے اور زیارت امام حسین پڑھ کے وہ گھر سے باہر نکلے تو اس کے رزق کا ضامن حسین ابن علی ہو جاتا۔ رزق کے لیے بہترین اور 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم 14 معصومین کو ہدیہ کرو، بالخصوص نو امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو۔ اللہ تمہارے رزق کی حفاظت کرتا، تمہارے رزق میں برکت دیتا۔ یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ حلال رزق میں جب بھی دعا کرنا میرے نوے وارث کا واسطہ دے کے دعا کرنا، جس کا نام محمد ہے، میرا نام ہے، جس کا لقب جواد ہے۔ جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے۔ جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت اس امام کی، ہر امام کی صفت ہے، لیکن اس امام کو جواد بولتے ہیں۔ جب آپ انشاءاللہ ہم کاظمین جائیں گے جوادین کے نام سے میرے مولا کا روضہ ہے، اللہ ہم کو جلد سے جلد نصیب کرے مولا کی زیارت انشاءاللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چوتھا شکر اللہ کے رسول کہتے، یہ بھی عجیب شکر ہے دوستو، یہ نہیں ہوتا کہ الحمدللہ الذی سترہ ذنوبی ویوبی ولم یفزخی بین الخلق الناس۔ آپ اردو میں بولو، انگلش میں بولو۔ کیا ہے شکر؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا۔ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ وہ شکر ہے۔ روز اٹھ کے صبح میں منیمم 18 ٹائمز بولو یا ستارو یا ستارو یا ستارو یا ستارو۔ اس کے بعد بولو یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام۔ پھر بولو یا معیزو یا معیزو یا معیزو یا معیزو۔ اللہ تمہاری عزتوں کو بڑھاتا ہے، اللہ تم کو عزت دیتا ہے۔ لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا آج سرکار کی شہادت کے مجلسوں میں۔ اتنا بڑا یہ 4 شکر اللہ کے رسول نے کہا کہ اب آپ انصاف سے بولو۔ اللہ کے رسول کی زندگی 63 ایئرس کی آپ کی لائف ہے، 53 ایئرس آپ نے مکے میں گزارے اور 10 ایئرس 1 منتھ یا 2 منتھس آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ 13 ایئرس کی آپ کی تبلیغ مکے کی ہے اور 10 ایئرس کی مدینہ منورہ کی ہے۔ 23 ایئرس میں وہ کمپلیٹ ریلیجن دیا، وہ مذہب کو دیا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو آپ ڈیوائیڈ کریں تو اس میں اللہ کے رسول کی عبادتیں ہیں، اللہ کے رسول کی شجاعت ہے، اللہ کے رسول کی سخاوت ہے، اللہ کے رسول کا علم ہے، اللہ کے رسول کا حلم ہے، آپ کے اخلاق ہے، آپ کا رہن سہن ہے، آپ کی بات چیت کرنے کا طریقہ ہے۔ میں افسوس سے کہہ رہا کہ 1 گھنٹے میں 2 معصومین کا ذکر میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ایک سکیچ کھینچ رہا، 1 یا 2 حصہ آپ کی کم از کم 5 دن چاہیے سرکار کی زندگی کے لیے۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو اگر پیش کرے تو آج کے دور میں ہمارے لیے کمپلیٹ میسیج ہے، ایک کمپلیٹ پیغام ہے کہ رسول کی زندگی میں سے ہم کیا لینا۔ خلق عظیم کا مالک، اخلاق کا مالک ہے۔ آج اس پہ تھوڑی دیر بات کرتے ہیں۔ اخلاق کا مالک تھا، دشمن آتے تھے سرکار کے پاس،
لیکن جب بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے اور جب جاتے تھے تو محب بن کے جاتے تھے. ایکسٹرا آرڈینری آپ کے اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلتا گیا. کردار رسول دیکھو. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دوں. آپ کی زندگی کا مدینہ منورہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے. مدینہ اللہ کے رسول کا شہر، اللہ کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اللہ جنت البقیع کی تعمیر کروا دے، سرکار کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ، روشن کر دے. اللہ کے رسول کا شہر ہے. اس شہر میں سارے کے سارے مسلمان ہیں، لیکن یہودی بھی ہے. کچھ یہودی لوگ بھی رہتے. خیبر قریب ہے وہاں سے، یہودی بھی رہتے تھے. ان یہودیوں کو اتنا یقین تھا کہ اللہ کے رسول کی اگر پناہ میں ہم رہیں تو کبھی ہم کو نقصان نہیں ہو سکتا. کیا کانفیڈنس ہے دشمن کو. آج اسلام کا مسلمانوں نے کیا حشر کر دیا. اسلام صرف اخلاق کا نام ہے. سافٹ سپوکن، ایسا سافٹ سپوکن تھا رسول، ایسا سافٹ سپوکن کہ کبھی غصہ آتا ہی نہیں تھا، کبھی غصہ نہیں آتا تھا. یہ روایت جناب ام سلمہ سے ہے کہ آتا ہی نہیں تھا آپ کو غصہ. کہتے ہیں کہ کبھی، یہ مدینہ منورہ کا واقعہ، جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ کبھی، اس لیے کہ ساری ازواج مدینے کی ہیں، صرف میری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ مکے میں. جب تک میری ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ مظلوم بی بی زندہ تھی، اللہ کے رسول نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول کو غصہ ہی نہیں آتا، اور اگر کبھی غصہ آ جائے تو ہم ذکر ختیجہ چھیڑ دیتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ذکر ختیجہ چھیڑ دیتے تھے. جیسے ہی ختیجہ کا نام آتا آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی کہ تم ختیجہ کا ذکر کیا. اتنی ریسپیکٹ اور اتنا چاہتے تھے اپنی اس بیوی کو. رسول کی ایک وائف تھی، نام نہیں لے رہا. اللہ کے رسول کے پاس جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا، بکرا ہو یا اونٹ ہو، شیپ، گوٹ یا کیمل، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی وائفس کے پاس، میں اپنی لینگویج میں ہوتا آپ کو سمجھانے کے لیے، 1-1 کلو گوشت مثال کے طور پہ ہر کے پاس 1-1 پیکٹ بھیجتے. پورے ازواج میں برابر تقسیم ہوتی اور جس کو دینا تھا، اور 2 پیکٹس اپنے پاس رکھتے. میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، اپنے پاس رکھتے. رکھ کر 2 عورتیں آتی ضعیف، ان کے حوالے کرتے. ایک دن سرکار کی ایک وائف، میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کون ہے وہ، اس نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ یہ 2 گوشت کے پیکٹ ان عورتوں کو کیوں دیتے ہیں؟ آپ سوچیں سوال کس سے ہو رہا؟ رسول سے، کہ جس کے لیے اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے کہ رسول جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اپنی آواز کو ڈونٹ ریز یور وائس ان فرنٹ آف دا پروفٹ. اللہ یہ حکم دے رہا. یہی حکم اللہ نے، رسول نے ماں باپ کے لیے دیا اولاد کو، کہ کبھی اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کے سامنے ریز نہیں کرنا. جو حکم اللہ نے مسلمانوں کو رسول کے لیے دیا، وہی رسول ہم کو دیا کہ تم اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کے سامنے ریز مت کرو. اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کو، ان کے درجات کو بلند فرما، اور جو زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ انشاءاللہ. تو اس نے آگے کہا کہ آپ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ اب دیکھو وہ آ کے پوچھ رہی. اب سوچو رسول کو کوئی سوال کرے، اللہ کا رسول بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اتنے سافٹ سپوکن تھے، اتنے سافٹ سپوکن تھے. میں کہتا ہوں نا کہ یہ ورڈ بنا ہی تھا سرکار کے لیے. اتنی محبت سے، پیار سے بات کرتے. یہ چیز ہم کو سیکھنا ہے. رسول کی زندگی سے یہ چیز سیکھو کہ کتنے سافٹ سپوکن. اور کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ لوگ مکے کے ہیں اور میری بیوی ختیجہ کے سہیلی فرینڈس ہیں. مکے میں ختیجہ دیتی تھی، اس لیے میں اس سنت کو قائم رکھا ہوں کہ ختیجہ جو عمل کرتی تھی، ختیجہ ان اپنی سہیلیوں کو دیتی تھی گوشت، تو میں بھی انہی کی سنت پہ عمل کروں. بس یہ کہنا تھا. یہ ظالمہ کیا چہرے کا رنگ بدل گیا. غصے سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، الفاظ اس کے ہیں، مفہوم اس کا ہے، الفاظ میرے. مفہوم اس کا ہے، الفاظ میرے. اپنی طرف کہا کہ یا رسول اللہ، اب تک آپ ختیجہ کو یاد رکھتے ہیں؟ اب تک آپ یہ ختیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ نے، وہ اس کا جملے، اللہ نے اپنی طرف اشارہ کیا. اس نے اپنی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا اللہ نے آپ کو اس سے بہتر دے دیا، جواب دیا. ماشاء اللہ وہ تو ضعیف تھی. بس میں نہیں بول سکتا اور آگے. میری ماں، یہ سننا تھا. اللہ کے رسول کو جو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، بال کھڑے ہو گئے.
چہرہ سرخ ہو گیا. اس کے بعد جملہ سنو, اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو, تم اپنا مقابلہ ختیجہ سے کر رہے, ختیجہ کا تمہارا کیا مقابلہ ہے؟ ختیجہ اس خاتون کا نام ہے کہ جب پورا مکہ میرا خلاف تھا ختیجہ نے میرا ساتھ دیا, جب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا ختیجہ نے میری مدد کی, ختیجہ دیوار کی طرح میری کھڑی ہو گئی. اگر آج کلمہ ہو رہا ہے تو ختیجہ اور ابو طالب کی وجہ سے. اللہ کا رسول ایسے ریگارڈ کرتا تھا جناب. اس کے بعد کہا ختیجہ وہ ہے کہ جس سے اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی, میری نسل کا آغاز ہو. میں مظلوم شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ اخلاق تھے رسول. اب اخلاق کی بات سنو. مدینہ منورہ ایک یہودی فیملی رہتی تھی, بڑی دشمن تھی رسول کی. اخلاق بتا رہا سر, میں کیا کروں, میں بڑا مجبور ہوں, ہیلپ لیس ہوں کہ میرے پاس ٹائم نہیں. 1 گھنٹے میں 2 معصومین کا ذکر کرنا, ایک ایک معصوم کا 5 دن دے, پھر آپ سنیں تفصیل سے. تو یہودی فیملی, لیکن اتنا کانفیڈنس ہے ان کو کہ ہم شہر مدینہ میں اللہ کے رسول کا شہر ہے, اسلام کے رسول کا شہر ہے, یہاں پہ ظلم نہیں ہوگا. دوسرے سٹیز میں اگر ہم جا کے سیٹل ہو جائیں تو وہاں ظلم ہو سکتا. ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم کلمہ نہیں پڑھتے, ہم ٹیکس جزیہ دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ امن کے ساتھ ہے, پیس کے ساتھ ہے, سیکیورٹی کے ساتھ ہے. یہی جملہ اگر آپ نہج البلاغہ میں امام علی کا لیٹر دیکھیں گے, میری خواہش ہے کہ امام علی کا یہ لیٹر ہر آدمی, ہر لڑکا لڑکی کو پڑھنا چاہیے. نہج البلاغہ کا لیٹر نمبر 53, اس لیٹر میں جو مولا نے جناب مالک اشتر کو لکھا تھا, مالک اشتر کو جو لیٹر لکھا تھا جب وہ ایجپٹ کے گورنر بن کے جا رہے تھے, وہ لیٹر آج بھی موجود ہے. اس میں مالک کو میرے مولا نے یہی کہا تھا کہ مالک تم حاکم بن کے جا رہے, مصر میں تم حاکم بن کے جا رہے, یاد رکھنا تمہارے 2 بھائی ہیں وہاں پہ, 2 بھائی ہیں, ایک ایمانی بھائی ہے, ایک تمہارا شہر میں رہنے والا بھائی ہے, دونوں کے تم حاکم ہو. کبھی کسی بھائی کو, جو ایمانی بھائی جو تمہارے ساتھ کلمہ پڑھا, اس کے علاوہ جو تمہارا بھائی ہے, اس کو کبھی اس کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آنا کہ یہ ہم مسلمان نہیں ہیں اور یہ مسلمان ہے, حاکم مسلمان ہے, یہ مسلمانوں کو فیور کرے گا. نہیں, سارے انسان برابر ہیں, سارے لوگ تمہارے بھائی ہیں. یہ درس جو اللہ کے رسول کا تھا. یہ یہودی عورت, اس کو اتنا, فیملی کو اتنا سکون تھا کہ یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا, لیکن دشمن رسول تھی. جب روز اللہ کے رسول اس کے گھر کے سامنے سے جاتے تھے, جب جاتے تھے یہ اوپر سے گاربیج, کچرا سرکار پہ پھینکتی تھی. اس زمانے میں کوئی 4th 5th فلور کی بلڈنگز نہیں ہوتی تھی, ویری اسمال بلڈنگز, چھوٹے چھوٹے, لیکن وہ ہمیشہ کھڑکی میں سے کچرا نیچے پھینکتی تھی جیسی سرکار نیچے سے جاتی. آپ امیجن کرو, آپ سنگاپور میں کر سکتے, کسی پہ سپٹ کر سکتے, وہ تو اب جیل ہو جائے گی, فائن ہو جائے گی. اللہ کے رسول جو کائنات کا مالک, جس کی محبت میں اللہ نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے, جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا, جو اول عقل ہے, اول نور ہے, اول عدد ہے, اس رسول کے اوپر روز کچرا ڈال رہی ہے. جو مسلمان ساتھ چلتے تھے وہ بگڑ جاتے تھے, غصے میں آتے تھے, آکے کہتے یا رسول اللہ, آپ حکم کریں, ہم اس کا گلا گھونٹ دیں. یہودی ہے, اس کی یہ مجال کہ آپ کے اوپر, اور ڈائریکٹ کچرا کھڑکی میں سے سرکار کے اوپر کچرا ڈال دیتے. جیسے آپ گزرے, پرٹیکولر ٹائم پہ آپ گزرتے تھے, کچرا ڈال دیتے. آج سے 50-60 سال پہلے تک مدینہ منورہ میں وہ جگہ تھی, وہ کھڑکی تھی جس سے وہ کچرا پھینکا جائے. یہ ایکسپینشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ابھی حال تک تھا یہ ہنگامہ مچ. اللہ کے رسول کہتے تھے نہیں, کچھ مت بولو. جب روز یہ عمل ہونے لگا تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ راستہ بدل دیں, ڈونٹ گو فرام دس سائڈ, آپ راستہ بدل دیں, یہ بدتمیز عورت ہے, یہودی ہے, آپ راستہ بدل دیں. اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا, اسمائل دے کے کہا کہ میں اپنا راستہ نہیں بدلوں گا, میں اس کا راستہ بدل دوں گا. لوگ سمجھے نہیں, سرکار جا رہے, روز ہی جا رہے, ایک دن کچرا نہیں آیا. اللہ کے رسول نے کہا چلو ٹھیک ہے. 2 دن, دوسرے دن آیا, وہ اس دن بھی کوئی کچرا ڈالنے والی, وہ اس نے کچرا نہیں ڈالا. تیسرا دن آیا, پھر کوئی گاربیج نہیں آیا اوپر سے. اب اگر آپ اور میں رہتے, میں بولتے یار اللہ کا شکر ہے, ہو سکتا چلی گئی, ہو سکتا کوئی پرابلم ہے. لیکن اللہ کے رسول, یہ اخلاق دیکھو. سرکار نے معلوم کیا, پڑوس میں ادھر معلوم کروایا کہ کیا بات ہے, یہ عورت کہاں ہے.
تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بہت بیمار ہے بستر پہ، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے بستر پہ۔ اخلاق رسول دیکھو، کردار آف رسول دیکھو، یہ چیز ہمارے پاس آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اس کے گھر پہنچ گئے، نوک کیا دروازے پہ، کنیز باہر آئی، کنیز نے پوچھا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اسلام کا رسول آیا، اور اس کا نام لے کے کہا کہ وہ کنیز خدا سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ اندر گئی، اندر جا کر اپنے مالک کو کہنے لگی اب ہے شامت تمہاری، بہت روز کچرا ڈالتی تھی، اب رسول آ گیا بدلہ لینے تمہارے سے۔ وہ گھبرا گئی، اس کو تو جانتی نہیں تھی رسول کو۔ اس نے کنیز سے کہا اچھا بھیجو اندر۔ اللہ کے رسول آئے، آتے ہی پہلا سوال اس یہودی عورت نے کیا کیا کہ اسلام کے رسول بہت اچھا وقت تم نے چنا، جب میں بیمار ہوئی تو اسی وقت آئے ہو بدلہ لینے۔ رسول بدلہ لے؟ آپ نے مسکرا کے کہا کہ اے کنیز خدا، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں صرف یہ پوچھنے آیا کہ ہاؤ آر یو۔ انگلش میں نہیں بولا، سرکار تو جانتے تھے انگلش، لیکن وہ یہودی عورت نہیں جانتی۔ یہ تو ہر زبان کے مالک ہے، ہر زبان کے مالک ہے، زبان کا کریٹر بول سکتے آپ۔ تو آپ نے کہا ہاؤ آر یو، میں تو تجھ سے پوچھنے آیا کہ تو کیسی ہے۔ بس یہ سننا تھا، وہ شرم سے پانی ہو گئی۔ کہا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ اللہ کے رسول نے کہا الحمدللہ۔ اب اس نے ایک سوال کیا، سوال کر کے کہا کہ اسلام کے رسول، میں روز آپ کے اوپر کچرا ڈالتی تھی، آپ کچھ نہیں بولتے تھے، اور آج میری طبیعت خراب ہو گئی، پڑوس سے کوئی نہیں آیا میرے پاس، میں جس کو اپنا دشمن سمجھتی تھی، ہمارے مذہب کا دشمن سمجھتی تھی، جس کو میں روز اذیت دیتی تھی، آپ میرے گھر آئے میری خیریت پوچھنے۔ بے انتہا ثواب ہے کسی بیمار کی عیادت کو جانا۔ ہم پیسے والوں کی عیادت کو ضرور جاتے، غریب کے لیے جاتے، غریب رشتہ دار کے پاس جاتے، کبھی سنگاپور سے بیک ہوم انڈیا پاکستان فون کرتے کہ فلاں غریب میرا رشتہ دار بیمار ہے، کبھی فون کر کے اس سے پوچھتے ہاؤ آر یو۔ اخلاق رسول، اخلاق رسول، صلہ رحم ہے، صلہ رحم۔ ایک فون کر لیا کرو سنگاپور سے اپنے غریب رشتہ داروں کو، سب کانٹیننٹ کے جو فون کر کے پوچھ لیا کرو کہ بھائی تم کیسے ہو، اس کا دل اتنا بڑھ جائے گا۔ کوئی عید آئے، اب 9 ربیع الاول آئے، اپنے غریب رشتہ داروں کو فون کر کے پوچھو کہ کیسے ہیں آپ، تو ان کی عید ڈبل ہو جائے گی کہ میرے امیر پیسے والا رشتہ دار سنگاپور سے مجھے فون کر کے پوچھ رہا۔ یہ تمہارا ایک عمل تمہاری ساری عبادتوں کو قبول کرا دے گا، تمہارے گھر کے بلاؤں مصیبتوں کو دور کر دے گا، تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کر دے گا۔ اگر میں اللہ کے رسول کی شہادت کی مجلس پڑھا تو اخلاق رسول بھی تو بتاؤں، ہم نہیں کرتے۔ سرکار وہ پریشان ہوئی، وہ عورت، اس نے کہا تمہارا یہ کردار ہے۔ اب اس کا سوال، وہ یہودی عورت اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے کہ یا اسلام کے رسول یہ بتاؤ، یہ جو میرا عمل تھا وہ تو الگ تھا، لیکن جو یہ تمہارا عمل ہے، تم جو میرے پاس آئے ہو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنے، تم یہ بتاؤ کہ جو تم مذہب لے کر آئے اس مذہب کی یہ تعلیمات ہے یا یہ تمہاری زندگی ہے، تمہارا کیریکٹر ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میرا کیریکٹر تو ہے، لیکن جو مذہب میں لے کر آیا اس مذہب کا بیسک میسج یہ کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کو جاؤ، اس کی خیریت پوچھو۔ اس نے کہا اگر یہ اتنا اچھا مذہب ہے تو مجھے تم کلمہ پڑھو، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتی۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور کیا کیا کہا تھا رسول نے کہ میں اپنا راستہ نہیں بدلوں گا، میں اس کا راستہ بدل دوں گا، اس کا۔ اور وہی کیا، اس طرح تبلیغ کی۔ آج انصاف سے بولو کہ آج ہمارے ہم کتنے سافٹ اسپوکن ہیں؟ دیکھو پیسے والوں سے تو آپ بہت سافٹ اسپوکن ہی رہتا، سب پیسے والوں سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ تمہارے اخلاق معلوم ہوتے جب تم غریب سے ملتے، تمہارے اخلاق کردار معلوم ہوتا جب تم اپنے غریب رشتہ دار سے ملتے۔ کتنے خاندان ٹوٹے ہوئے،
بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے خطا رحم. یاد رکھو, رزق رک جائے گا. اللہ کا رسول کہتے کہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے. کبھی اپنے رشتہ دار ایسا نہیں کہ رشتہ دار کے حق کو تم ادا نہیں کر رہے. کبھی یہ نہیں بولنا کہ میں آج میرے پاس سنگاپور میں ماشاءاللہ بہت پیسہ آ گیا, میں نے بڑی بڑی پراپرٹیز خرید لی بیک ہوم, اب میرا کوئی رشتہ دار, غریب رشتہ دار کی انٹری بھی نہیں ہے وہاں پہ. کیوں نہیں ہے انٹری؟ وہ میرے سٹیٹس کے نہیں ہے, وہ میرے سٹیٹس کے نہیں ہے, اس لیے میں نہیں ملتا. اگر مل گیا تو ٹھیک ہے. دوستو یہ بدترین جس اللہ نے تم کو دیا ہے وہ لے بھی سکتا, یاد رکھو. اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ وہ گناہ, وہ ایسا گناہ ہے, وہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تمہارے رزق کو بند کر دیتا, تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا اگر تم کنٹینیو یہ کرتے رہو. تو یہ کوشش کرو, یہ کوشش کرو کہ اللہ نے تم کو سنگاپور میں رکھا ہے, ماشاءاللہ مولا تم کو ہمیشہ رکھے وہاں پہ. اللہ تمہارے یہاں پہ رزق کی حفاظت کرے, اللہ تمہارے یہاں بزنس اور کاروبار کی حفاظت کرے. لیکن یاد رکھو, تمہاری بھوک ایک روٹی کی ہے, تمہاری بھوک ایک روٹی کی ہے. اگر 100 روٹی تمہارے پاس رکھی ہوئی ہیں تو بیک ہوم انڈیا پاکستان سے جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے, اللہ کے رسول کی ساری وہ حدیثیں سنا رہا کہ ایک روٹی ان کو بھی بھیج دو, ایک روٹی وہاں بھی بھیج دو. مطلب ایک روٹی بھیجنے کا نہیں, جو اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کر سکتے کرو. تو تمہاری جاب کبھی نہیں جائے گی, تمہارا بزنس کبھی لاس نہیں ہوگا, تم ہمیشہ سنگاپور میں رہو گے اور تمہارا ایک سٹیٹس بن جائے گا, ایک سٹیٹس بن جائے گا تمہارا. کیوں سٹیٹس بنے گا؟ کہ تم نے یہاں رہ کر اپنے غریب کا خیال رکھا. یہ اللہ کے رسول کا کردار. آپ نے ابھی یہ واقعے میں دیکھا کہ غریب عورت کے پاس جا کر جو روز اذیت پہنچا رہی, اس کے پاس جا کے اس سے مزاج پرسی پوچھتے, اس سے بتاتے کہ دیکھو یہ ہے ہمارا کردار, یہ کردار ہے رسول. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. آپ کی پوری زندگی میں آپ کا بیہیویئر تھا, آپ کے اخلاق تھے کہ جس نے اسلام کو وہاں پہنچایا. اگر اخلاق نہیں ہوتے, ابو جہل ابو لہب جیسا ظالم کہتا تھا کہ آنیسٹی اور اخلاق اینڈ ہے. آنیسٹی ایسی کہ جان کے دشمن تھے ابو جہل اور ابو لہب. پورے ابو جہل, ابو لہب, ادبا, ولید, خالد, ابو سفیان, یہ سارے ظالمین مکے کے خون کے پیاسے تھے. لیکن ان کی ساری دولت, ان کا سارا مال اللہ کے رسول کے پاس رہتا تھا. سونا, چاندی, پلیٹنم, گولڈ, ہر چیز, پرلز. اس لیے کہ اس زمانے میں بینکس نہیں تھے, کہیں لاکرز نہیں تھے. رسول کو کی آنیسٹی کو دیکھ کر ان کے پاس رکھا تھا. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کی شیعہ کی کوالٹیز کیا ہیں؟ تو امام نے کہا کہ شیعہ کو پہچاننا ہے تو اس کی ایمانداری سے پہچانو, اس کی آنیسٹی سے پہچانو, لین دین کر کے پہچانو. شیعہ کی پہچان اس کی آنیسٹی ہے. میں میرے یوتھ کو بول رہا کہ تم سنگاپور میں ڈیفرنٹ کلچرز میں رہتے ہو, کاسموپولیٹن سٹی ہے, کاسموپولیٹن یہ کنٹری ہے, بیوٹیفل کنٹری ہے, ہر آدمی اپنے آرام کے ساتھ ہے, ڈیفرنٹ کلچر ہے. تو بہترین طریقہ میں یوتھ کو بتا جو یونیس جا رہے, اللہ کے رسول کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو کہ جو لڑکے لڑکیاں یونیس کو جا رہے, پڑھ رہے, آفیسز جا رہے, کارپوریٹ کمپنیز میں کام کر رہے, بینکس میں کام کر رہے, تم لوگ wherever you work or wherever you go, wherever you study, میں یوتھ کو بول رہا ہوں. You don't need to say کہ تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو. پلیز میری جملے غور سے سنو. You don't need to say, تم کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم کس ریلیجن سے ہو. تمہارا کیریکٹر ایسے ہونا, تم اتنے سافٹ سپوکن ہونا, تم اتنے آنیسٹ ہونا کہ جو تمہارے فرینڈس ہیں, جو تمہارے کلیگز ہیں, جو تمہارے ساتھی ہیں, وہ تم سے پوچھنا لڑکی ہو یا لڑکا ہو کہ یو آر سچ اے آنیسٹ پرسن, یو آر سچ اے آنیسٹ گائے, اینڈ یو آر سو سافٹ اسپوکن. اتنی میٹھی زبان ہے, اتنے سافٹ اسپوکن. ٹیل می وچ ریلیجن یو بلانگ ٹو, دین یو کین سے کہ I'm follower of امام علی. اس طرح پروپوگیشن کرو اپنے ریلیجن کا, اس طرح پروپوگیشن کرو. اخلاق رسول اہم تھا
کہ اسلام پہلا مکے میں کافر و مشرکین ہے. آنےسٹی کا یہ عالم ہے کہ سارے کافر و مشرکین کا مال اللہ کے رسول کے پاس ہے. آج آپ رکھائیں کسی کے پاس ایک 50,000 سنگاپورین ڈالر رکھوائیں اور بولے I'll take it tomorrow. I don't know. امام کہتے ہیں کہ لین دین کرو تو معلوم ہے کہ کتنا بڑا مومن ہے. یہ چیز کو پیدا کرو. یہ چیز بہترین موقع ہے وہاں کے یوتھ کو اپنے ریلیجن کو پروپوگیٹ کرنے کا. میں یہ نہیں بولا کہ بازار میں جاؤ, مالز میں جاؤ, یونیز میں جا کے پروپوگیٹ کرو. اپنے کردار سے کرو جیسے رسول نے کیا ہے. اپنے اخلاق سے کرو جیسے رسول نے کیا. اپنے بیہیویئر سے کرو جیسے رسول نے کیا. زبان کو اتنی سافٹ سپوکن بنا لو کہ پوری یونی میں, پورے کارپوریٹ کمپنی میں کوئی آ کے پوچھے کہ پورے 1,000 کا اسٹوڈنٹس ہے, کوئی آ کے پوچھے کارپوریٹ کمپنی میں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اسٹاف میں سب سے زیادہ آنےسٹ اور سب سے زیادہ سافٹ سپوکن کون ہے, تو وہ تم کو بتائے کہ ہی از اے سچ اے سافٹ سپوکن گرل اینڈ سافٹ سپوکن پرسن. اگر عورت لڑکی سافٹ سپوکن رہے نا تو سسرال میں بھی بہت اس کی عزت ہوتی, کبھی اس کی شادی میں پرابلم نہیں ہوتا اگر عورت سافٹ سپوکن ہو جائے اور عورت ویل بیہیو ہو جائے. یہ سب سے بڑی ایک آپ کو وہ دے رہا کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچیوں کو سافٹ سپوکن بناؤ, آنےسٹ بناؤ. اس کے بعد دیکھو کہ کس طرح سے تمہاری زندگی بڑھے گی, کس طرح سے تم گرو کرو گے. If you really want to grow in Singapore, then follow the path of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then follow the path of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. کہ تمہاری زندگی بدلے گی. You will grow in your life. You will grow in your life. اللہ کے رسول کا عبادتیں, میں کیا کروں, اخلاق پہ میں مسلسل بول سکوں لیکن میں روک رہا بات کو. آپ کی عبادت, آپ کی نظر, آپ کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی تھی, 17 ربیع الاول, اور آپ کی شہادت 28 صفر, اب جو 28 صفر 11 ہجری میں. 63 ایئرس کی لائف میں میرے سرکار نے وہ کام کیا کہ اتنا ظلم بھی ہوا اللہ کے رسول پہ, اتنا ظلم ہوا کہ خود سرکار کی حدیث ہے کہ نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی نبی کی امت نے اتنا نہیں ستایا اپنے نبی کو جتنا میری امت نے مجھے ستایا. دوستو, کانٹے بچھا دیتے تھے, پتھر مارتے تھے, کچرا ڈالتے تھے, چیخ پکار کرتے تھے, لیکن اخلاق رسول ایک ہی جملہ زبان پہ رہتا تھا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو اللہ ایک ہے تو تم فلاح پا جاؤ گے. یہ کردار رسول ہے, یہ کیریکٹر آف رسول ہے. دعاؤں میں وہ کہ اتنی عبادت کر رہا کہ اللہ بول رہا میرے حبیب اپنی عبادت میں کمی کرو. آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا. آپ راتوں میں اٹھ کے جناب ام سلمہ کا وہ رات جناب ام سلمہ کے ساتھ آپ گزار رہے تھے. جناب ام سلمہ کہتی ہیں, اچھا ایک بات بتا دو, آپ کی ساری وائفز میں سب سے بڑی جو ہے ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے. ان کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہ خدیجۃ الکبریٰ, کبریٰ نے بڑی, سارے کے سارے صغیر, سب چھوٹے, سب سے بڑا مقام خدیجہ کا ہے اور کسی کا ان کا کوئی کمپیریزن نہیں. خدیجہ کا احسان ہے اسلام کے اوپر, رسول کے اوپر. لاکھوں سلام میری ماں کو. اگر میں اللہ کے رسول کی تاریخ پڑھ رہا تو جناب خدیجہ کا ذکر نہیں کروں گا تو اللہ کا رسول راضی نہیں ہوگا. سرکار کے لیے اور بہترین واسطہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. پھر یہ بات بول رہا سنگاپور کے مومنین اور مومنات کو, جب بھی خدا نہ خواستہ تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہو تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا واسطہ دو. جناب ام سلمہ کے لبوں پہ اگر آپ مسکراہٹ آ جاتے, اگر آپ یہ چاہتے کہ سرکار کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے تو جناب خدیجہ کے لیے ان کی بارگاہ میں صلوات پڑھو. روز صلوات پڑھ کے بی بی خدیجہ کو ہدیہ کرو. 5 پڑھو, 9 پڑھو, 18 پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. آفس جاتے وقت پڑھو. بزنس لوگ جو جتنے بزنس لوگ جن کا کاروبار ہے سنگاپور میں اور جو بھی سن رہا مجھے باہر, بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو روز صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو. اس لیے کہ آپ بزنس وومن تھی اور اللہ کی بارگاہ میں بی بی خدیجہ کا واسطہ دے کر دعا کرنا کہ پروردگار میرے یہ حلال بزنس میں ترقی دے. اس کا بزنس کبھی نہیں رکتا اگر وہ حلال بزنس ہے.
کہ جب خدیجہ کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہے، خدیجہ الکبریٰ کا اتنا بڑا واسطہ ہے، مادر مظلوم بی بی زہرا ہے، بی بی زہرا کو بی بی خدیجہ کا واسطہ دو، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ۔ اگر کوئی آ کے آپ کو بولے کہ آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، آپ کچھ کرو گے؟ کسی غریب، کوئی غریب آپ کو آ کے بولتا ہے کہ آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، آپ کچھ تو دو گے نا، کچھ تو دو گے نا، ماں کا واسطہ لیا۔ اور شہزادی کونین میری مظلوم بیوی کو اگر کوئی ان کی ماں کا واسطہ دے تو تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب بھی خدا نہ خواستہ کوئی پریشان ہے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں صلوات پڑھو۔ روز جب آپ بزنس پہ جا رہے، اپنے آفس جا رہے، 9 یا 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے اپنی چیئر پہ بیٹھ کے بی بی خدیجہ کو ہدیہ کر دو اور بولو کہ بی بی آپ اپنے شوہر اللہ کے رسول کو بول کے اور اپنی مظلوم بیٹی کو بول کے اور مظلوم ایک لوتے داماد مولا علی کو بول کے ان کے بچوں کا واسطہ میرا یہ کام کرا دو۔ آپ دیکھیں یہ نسخہ دیکھو۔ میں آج اللہ کے رسول کی مجلس پڑھا تو بی بی خدیجہ کا ذکر کرنا مجھے لازم تھا، تو یہ وہ احسان ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اگر کوئی خدیجہ کا واسطہ دے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی۔ اتنا اللہ نے دیا، لیکن شکر پروردگار آلویز اللہ کا رسول کرتے تھے، 24 گھنٹے اللہ کا شکر 20۔ یہ بھی ہم کو تعلیم ملی سرکار کی زندگی کا۔ اگر آپ بھی روز صبح میں اٹھ کے یہ 4 شکر میں نے بتایا، گھر سے نکلتے ہر وقت بولتے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر۔ واٹ از رانگ؟ یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے، مولا حسن کی سیرت ہے جو میں بول رہا آپ کو۔ یہ ایسی سیرت ہے سر اللہ کے رسول کی کہ آلویز سے تھینک یو۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں وہ رات اللہ کے رسول جناب ام سلمہ کے ساتھ تھے مدینہ منورہ میں۔ اچھا ایک بات اور بول دوں، بات میں بات نکل رہی ہے اور گھڑی میرے کی سوئی میرا ساتھی نہیں دے رہی، اور 40 منٹ کے قریب مجلس ہوگی، میں کیا کروں؟ آئی ایم ہیلپ لیس۔ جب کتنا تیز پڑھ رہا ہوں، جناب ام سلمہ سے روایت ہے، کیا روایت ہے؟ کہ جب بھی روایت ہے کہ مدینے میں اللہ کے رسول میرے ساتھ تھے، ہم لوگ سو گئے، آدھی رات کے بعد صبح سے پہلے میری آنکھ کھلی۔ کیوں آنکھ کھلی؟ میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھبرا کے آنکھ کھولتی ہوں کہ کون رو رہا اتنی رات کو، اور بستر پہ سرکار بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی نہیں ہے۔ بیوی اٹھی، دیکھا کہ حجرے میں بیٹھ کر، دوسرے حجرے میں بیٹھ کے اللہ کا رسول اللہ کی بارگاہ میں گریہ کر رہا، مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، دعا مانگ رہا، شکر ادا کر رہا۔ جب اعمال ختم ہو گئے، گریہ ختم ہو گئی، تو بی بی ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، آپ اول عدد، اول اخل، اول نور ہے، آپ کو اللہ نے شافی روز محشر دیا ہے، جس دن کسی کی شفاعت نہیں چلے گی آپ کی شفاعت چلے گی۔ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا سٹیٹس دیا، آپ اس طرح روتے ہیں، اس طرح شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا عجیب جملہ جو آج میری مجلس کا ایک میسیج ہے، سرکار کہتے ہیں جب ام سلمہ نے کہا اتنا بڑا سٹیٹس آپ کو ہے پھر آپ روتے ہیں اسے، کہا کہ ام سلمہ جب اللہ نے مجھے اتنا دیا تو میں اس کا شکر تو ادا کروں۔ کیا پیغام ملا آج؟ انصاف سے بولو، اگر میرا سٹیٹس بڑھ جائے میں بس ٹائم رہے گا شکر ادا کرنے کا؟ کتنے ہم ناشکر ہیں؟ اللہ کے رسول سے بڑا کسی کا سٹیٹس ہے؟ یو ٹیل می اللہ کے رسول سے بڑا دنیا میں کسی کا سٹیٹس ہو سکتا؟ سب سے بڑا سٹیٹس زمینوں میں اور آسمانوں میں رسول کا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے اور جن کی اہل بیت کے صدقے میں، آل محمد کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا۔ حدیث کتاب کے سامنے ہم ملائکۃ سکان السماوات و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مظلۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت القصہ۔ کہ زمین اور آسمانوں کے سننے والوں، یاد رکھو میری عزت جلال کی قسم ہے، میں نے ان کی محبت میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا، ان کی محبت۔ جبرائیل جیسا ملک گھبرا گیا، کہا یا رب ومن تحت القصہ، کون ہے جو تحت القصہ میں جمع ہے؟ اس وقت کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی اللہ علیہ۔
یہ اسٹیٹس میں کیا کروں، گھڑی بالکل ساتھ نہیں دے رہی. یہ جس کے صدقے میں عالمین کو خلق کیا، اس رسول کا حال یہ ہے کہ ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ اللہ نے اتنا دیا تو اب تو مجھے زیادہ شکر ادا کرو نا. ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. میری خواہش، بس آخری حصے پہ آ گیا میں، میری خواہش ہے آپ سے، جو بھی مجھے سن رہا سنگاپور کے اس امام بارگاہ کی مجلس سرکار کی شہادت کی، کہ اپنی زندگی میں اگر تم نے شکر کو آج سے پیدا کر لیا تو تم نے بہترین گفٹ دیا، تحفہ دیا اللہ کے رسول کو اور مولا حسن کو. ان کی شہادت کی مجلس پڑھ رہے، قیامت کا دن ہے، مصیبت عاشورے سے کم دن نہیں، 28 صفر یاد رکھنا. یہ نہیں کہ آپ لال پیلے کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ مسکرا رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ٹی وی پہ ڈیفرنٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں گھر کے مانگا. یہ وہ دن ہے 28 ابھی مصاحب پہنیا کہ شہزادی کونین مظلوم بی بی یتیم ہوئی ہے، پہاڑ توڑ کے سرکار کے بعد. بہت مصیبت کا دن ہے. تو یاد رکھنا سب سے بڑی چیز شکر ادا کرو. آج کی مجلس کا بس یہی امپورٹنٹ ترین اخلاق، سافٹ سپوکن اور شکر، کہ جتنا ہو سکے جس سے تھینک یو ٹو یور اللہ اور تھینک یو ٹو یور معصومین، اللہ کے رسول کو اور ان کو بچوں کو، بیوی سے، مولا سے لے کے امام زمانہ تک. جتنا تم شکر ادا کرو گے، میں ممبر سے بول رہا ہوں، ممبر سے بول رہا ہوں، اگر شکر تمہاری زبان پہ آ جائے تو یہ ایک صفت ہے معصومین کی جو تمہارے پاس آ گئی. یہ صفت ہے معصومین کی جو تمہارے پاس آ گئی. اور اللہ کا شکر ادا کرو. بولا میں بندوں کا نہیں بول رہا، ہم بندوں کا تو کرتے ہیں. اللہ کا، معصومین کا شکر ادا کرو کہ 14 معصومین کی محبت کے ساتھ اللہ نے ہم کو دنیا میں رکھا، اللہ کے رسول کے ساتھ ہم ہیں. بس دوستوں میں کیا کروں. اور آج رسول کے اس فرزند کا بھی ذکر ہے کہ جس کا نام حسن ہے. مولا حسن اس ہستی کا نام ہے کہ جو یہاں سے لے کے، سینے سے لے کے آپ کے چہرے تک آپ اللہ کے رسول کے شبیہ تھے. سبط اکبر، کم سخن امام، شیر سخن امام مولا حسن، سخی ابن سخی، 15 رمضان 2 ہجری کو ولادت ہے اور 28 صفر 50 ہجری میں شہادت ہے. 48 ایئرس میرا مولا زندہ رہا. یہ میرا مولا حسن اس مظلوم امام کا نام ہے کہ جس کے زمانے میں منافقت اپنی کمال پہ تھی، کمال پہ منافق. مولا حسن پہ یہ ایک حملہ نہیں تھا زیادہ کا، کئی ایسے حملے ہو چکے تھے، کئی مرتبہ زہر دیا. اخلاق کا مجسمہ تھا امام حسن. ایسے اخلاق، ایسا سافٹ سپوکن، بالکل نانا کی طرح، بابا کی طرح. ہر امام ہمارا سافٹ سپوکن ہے، لیکن مولا حسن ہے. امیر شام نے ایک شامی کو مولا کے خلاف بھڑکا کر غلط سلط باتیں بتا کے کہا جاؤ اور ان سے ملو اور ان کی شان میں ان کے منہ پہ گستاخی کرو. اس جرت دیکھو اور اخلاق حسن دیکھو. آج پوری مجلس اخلاق پہ ہوئی کہ یہ صحیح ہو گیا تو تم شیعت کو پروپوگیٹ کر سکتے. وہ آیا، شامی آیا. آپ سوچو مدینہ اللہ کے رسول کا شہر، مولا حسن کا شہر. مدینہ منورہ میں آ کے اس ظالم نے، اس شخص نے مولا حسن کے منہ پہ مولا کی شان میں گستاخی کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا وداؤٹ ریزن. کبھی ریزن تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. جب کرنے لگا تو مولا حسن کا کردار ایسا، اخلاق ایسے، کہنے لگے شاید تو مجھے نہیں پہچانتا، شاید تو مجھے نہیں پہچانتا. اگر تو پریشان ہے تو میں تیری پریشانی کو دور کر دوں. تو اگر مسافر ہے، ٹھہرنے کا انتظام نہیں ہے تو مجھے بتا دے، میں ٹھہرا دوں گا. بھوکا ہے تو میرا دسترخوان تیار ہے. جب وہ اس نے کہا کہ میں اس طرح بات کر رہا اور یہ اس طرح بات کر رہے، آخر میں قدموں پہ گر گیا. گر کے کہا کیا سنا تھا اور کیا پایا. بالکل نانا کی طرح، بالکل نانا کی طرح. دشمن آیا تھا محب بن کے گیا. یہ مولا حسن کا کردار ہے.
میری خواہش ہے میرے یوتھ کو، میری ماں بہنوں کو، کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صرف یہ چیز سیکھ لو آج، کہ میں اب یہ طے کر لو، یہ دعا کر لو کہ میں کبھی بھی دیکھیے دوستو ایک بات رکھو، سنگاپور میں جو ملینئر ہوگا نا اس سے آپ بہت اچھا ہی بات کریں گے. میں مثال دے رہا ہوں، برا نہیں ماننا. جو پیسے والا ہوگا نا اس سے تو آپ باس ہوگا، کوئی پیسے والا ہے، میں تو اس سے بہت محبت سے، اس لیے کہ میں کیوں تعلقات خراب کروں گا، وہ کچھ بھی بولے گا میں خاموش بیٹھوں گا. اصل تم پہچانے جاؤ گے غریب کے ساتھ، غریب کے ساتھ، اور اس میں رشتہ دار. غریب کے ساتھ تمہارے اخلاق اچھے ہونی چاہیے، اس میں ثواب زیادہ ہے. آج میرے مولا اللہ کے رسول اور مولا حسن کی شہادت کی اس مجلس میں 3 چیزیں میں نے بتائی. یہ اگر آ جائے، وہ لڑکی ہمیشہ اپنے سسرال میں شوہر کے پاس کامیاب ہوتی، اس کی ہیپی میرڈ لائف ہوتی، کہ جو سافٹ سپوکن ہوتی، صاحب اخلاق ہوتی. اس لیے کہ سسرال جب جائے گی، اپنے شوہر کے گھر جائے گی، تو وہ اپنی فیملی کی ایمبیسیڈر بن کے جاتی ہے. جیسے اس کے اخلاق ہوتے، جیسا اس کا بیہیویئر ہے، جیسا اس کا سسرال والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ دیکھ کر اس کی دوسری بہنوں کی شادی ہوتی. تو اخلاق یہ ہونی چاہیے. ہمیشہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھو. بیک ہوم دیکھیں سنگاپور میں تو سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویل ٹو ڈو ہے، اللہ آپ لوگوں کے رزق میں برکت دے. لیکن اصل تم پہچانے جاؤ گے تم بیک ہوم میں، انڈیا پاکستان سے، جہاں سے بھی تمہارے تعلقات ہیں، جہاں بھی تم رہتے ہو، وہاں کے تعلق، وہاں کی چیزوں کو وہ کرو کہ تم اپنے اخلاق کے ساتھ ان غریبوں سے آپ جا نہیں سکتے. آپ سنگاپور میں فون کر لیا کرو. ایک فون تمہارے رکے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز کو دور کریں گے، تمہاری لائف کے ہرڈلز کو دور کریں گے، تمہاری زندگی کے رکاوٹوں کو دور کریں گے. تم اگر کسی غریب کو فون کر کے ہاؤ آر یو پوچھ لیا، خالی اخلاق سے بات کر لیا، وہ اس صلہ رحم میں آتا ہے، ایسا راستہ کھلتا. پھر آپ پڑھو یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، کہ اللہ تم میرے لیے اسباب پیدا کر، اور صلوات پڑھو. دیکھو اللہ کیسے تمہارے لیے راستے کھولتا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. بس آخری بات، 50 منٹ کے قریب مجلس ہو گئی. مولا حسن کا ایک اور، مولا حسن کا دسترخوان بڑا مشہور دسترخوان تھا. آج بھی آپ سنگاپور میں، اور جو بھی سن رہا مجھے، ہر مہینے کی 15 تاریخ کو عربی جیسا ربیع الاول ہے، اب سفر چلا گیا، اب ربیع الاول آئے گا، ہر مہینے کی 15 کو مولا حسن کا دسترخوان کرو. بڑا مشہور دسترخوان ہے مولا حسن کا. کیسا دسترخوان؟ کچھ نہیں، آپ سنگاپور میں اپنی فیملی کے ساتھ ہی کرو. اگر آپ لوگوں کو بلا کے کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ ہر مہینے نہیں کر سکتے. یو، یور وائف، یور چلڈرن، 4 آدمی، مثال دے رہا میں، اپنی فیملی. آپ بلائیں کزنس کو، بہت اچھی بات. ایک کپڑا خریدو گرین کلر کا 1 میٹر، مثال کے طور پر. عورتوں کو بول رہا کہ اگر تم چاہتے کہ تمہارا رزق، تمہارے شوہر کا رزق کھلا رہے، تو مولا حسن کی اس سیرت پہ عمل کرو. کوئی تمہاری حاجت ہو، کوئی تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو تم نیت کرو، یہ میں کرتا ہوں، نیت کرو کہ اگر میرا کام ہو جائے گا، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، بزنس میں ڈاؤن ہے، رزق میں ڈاؤن ہے، یہ پریشانی ہے، یہ بیمار، جو بھی، کہ اگر مجھے یہ کامیابی حاصل ہوگی تو میں مولا حسن کا دسترخوان کروں گی. بس کچھ نہیں، جیسا ہمارا کلچر اتنا مشہور دسترخوان ہے. عرب میں بھی، عرب میں الگ وجہ سے ہوتا ہے، کباب روٹی ہوتی ہے، آپ اپنے پاس خورما اور روٹی ہوتی، پراٹھے، کچھ نہیں، تھوڑا سا بناؤ. اگر آپ فیملی کے ساتھ کریں، ایک باؤل میں خورما نکالو، 5 روٹی بنا لو، پراٹھے، جو بھی آپ بنا سکتے. اور اب پانی کا گلاس رکھو اور 5 مرتبہ صلوات پڑھو. دسترخوان سجا کے 5 صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. 1 مرتبہ سورہ الحم پڑھو، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھو، اور 3 مرتبہ سورہ کوثر. اس لیے کہ سورہ کوثر مولا حسن کی بیوی کی ولادت کے وقت آیا، اور سورہ کوثر کی تفسیر بن کر مولا حسن آئے دنیا میں. تو 3 دفعہ سورہ کوثر اور 4 مرتبہ آخر میں صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مولا حسن کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو. یہ ایسا مجرب دسترخوان ہے، لیکن حلال رزق ہوگا، حرام کا رزق نہیں ہوگا. حلال رزق میں برکت ہوتی، حرام رزق میں برکت نہیں ہوتی.
اگر مولا حسن کی ماں کا کوئی حق نہیں ادا کرتا تو اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی. اگر کوئی مولا حسن کی مظلوم ماں اور مظلوم نانی کا حق کوئی ادا کر دے تو اس کے رزق میں اس دسترخوان کے بعد برکت ہوتی. مولا حسن کا دسترخوان ضرور کرو، اپنے گھروں میں عادت ڈالو کہ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ رزق کے لیے بہترین عمل ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس دوستو وقت کدھر نکل گیا پتہ نہیں چلا. مور دین 50 منٹس کی مجلس ہو گئی، 1 گھنٹے کے اندر ختم کرنا تھا. مولا آپ کو آباد رکھے، سنگاپور کے سارے مومنین مومنات اور ہمارے فاتح بھائی اینڈ اس کی فیملی، کمپلیٹ فیملی کو مولا آباد رکھے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے. جو بھی آج کی مجلس کے اسپانسرز ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. دوستو قیامت ہے اس رسول کی شہادت، اس اللہ کے رسول کو کہ جب آخری وقت آیا پھر فاطمہ کے دل سے پوچھے. 28 سفر 27 سفر کی رات سے 28 سفر تک قیامت ہے، یاد رکھنا، ایزی نہیں لینا. یہ بہت بڑا دن ہے، بہت مصیبت کا دن. 2 معصوم کی شہادت کا دن، مظلوم بی زہرا کی یتیمی کا دن ہے. قیامت ہے، قیامت. گھر میں عزاداری کرو، گھر میں کالا لباس پہنو، ایوائڈ کرو آفس جانا، چھٹی لے لو، گھر میں عزاداری کرو. میاں بیوی ہے، آپ بولیں گے کہاں جا کے گھر میں نوحہ پڑھو، گھر میں پرسا دو بیوی. اللہم لعن اللہم لعن قاتلان رسول اللہ اور اللہم لعن قاتلان امام حسن پہ ایک تسبیح پڑھو. اللہم لعن قاتلان یا رسول اللہ اور اللہم لعن قاتلان امام حسن علیہ السلام. جب آخری وقت آیا سرکار کا، آپ کا سر مبارک اپنی مظلوم بیٹی کے زانو پہ تھا. کسی نے دخل باب کیا. بی بی نے پوچھا کون؟ تو کہا مجھے رسول سے ملنا ہے. تو کہا نہیں، اس وقت میرا بابا کی طبیعت صحیح نہیں. چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا. پھر وہی تیسری مرتبہ تھوڑی سی اس کی آواز ریز ہوئی. بس آواز کا ریز ہونا تھا، میری مظلوم شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آنسو جب رسول اللہ کے رخسار پہ گرے تو اللہ کے رسول نے آنکھوں کو کھولا. کہا بیٹی میں زندہ ہوں، میری بیٹی کو کس نے رلا دیا؟ بیٹی تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ باپ یہ برداشت نہیں کرتا. میں کہوں یا رسول اللہ، آپ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ مظلوم شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے؟ ذرا آپ کے بعد آ کے دیکھو کہ جس دروازے پہ آپ سلام کر رہے اس دروازے کو جلایا گیا. آپ آ کے دیکھو کہ میری مظلوم بیوی کا حال کیا ہوا. 75 دن یا 90 دن زندہ رہی، ایک ہاتھ کمر کے اوپر رہتا تھا، ایک ہاتھ میں عصا ہوتی تھی. میری آپ کی بیوی کا کیا حال کر دیا اس ظالموں نے. زندگی کے آخری حصوں میں میری مظلوم شہزادی دیوار کا سہارا لے کے چلتی. بس دوستو رسول نے پوچھا تو بیوی نے کہا بابا یہ بار بار آ رہا، میں کہہ رہی لیکن بار بار آ رہا. دوستو رسول نے کہا کہ بیٹی تم جانتی ہو یہ تمہاری چوکھٹ کا اثر ہے، تمہارے دروازے کا، کہ بغیر اذن کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. بیٹی یہ ملک الموت ہے، یہ بچوں کو یتیم کرتا ہے، یہ کہیں نہیں رکتا، یہ صرف تمہاری چوکھٹ پہ رکا. ارے جس چوکھٹ پہ ملک الموت نہیں آتا، جس دروازے پہ، اس دروازے پہ ظالموں نے لکڑیوں کو رکھ، اللہ ان پہ عذاب نازل کرے، لکڑیوں کو رکھ کر میری بیوی کے دروازے کو جلایا. بس دوستو وہ لمحہ آیا کہ اللہ کے رسول نے مولا سے کہا کہ فاطمہ کو ہٹاؤ. بیوی کو ہٹایا گیا. ملک الموت آیا اور آ کر اس نے وہ کام کیا کہ شہزادی بیوی کے قدموں پہ گر گئی. بیوی جو ہے اللہ کے رسول کے قدموں پہ گر کے کہنے لگی بابا میں یتیم ہو گئی، بابا میں یتیم ہو گئی. عزیزو مولا نے جناب فضا نے بڑی محبت سے ہٹایا شہزادی کو. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بیٹی باپ سے لپٹ کے روتی ہے باپ کی میت سے تو اس وقت چاہنے والے اسی طرح محبت سے ہٹاتے ہیں. یہ بچوں کو ہٹایا جاتا، لیکن ہائے کربلا کی یتیم کیا کرے. 4 سال کی سکینہ ہے، بابا کا پامال لاشا ہے، لپٹ کے رو رہی ہے تو ظالم شبر تماچے مارتا. کربلا کے میدان میں سکینہ تڑپ رہی تھی کہ بابا میں یتیم ہو گئی. جب پوچھا چوتھے امام سے کہ کیسے معلوم ہوا تو کہا کہ اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جائے، اسی طرح جب
آخری خیمہ جلا تو سارے بچے باہر آئے. جب پہلی مرتبہ بی بی سکینہ آئی, ظالم شمن نے ایسا تماچا مارا کہ 4 سال کی یتیم زمین پہ گر گئی, پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا. اس وقت سکینہ کو یقین ہوا کہ میرا بابا شہید ہو گیا اور میں یتیم ہو گئی. بس دوستو, اللہ کے رسول کو غسل و کفن دیا گیا, میرے مولا نے دیا. پھر آپ کی تدفین ہوئی, کچھ دن گزرے, بس میں مجلس ختم کر رہا, کچھ دن گزرے, اس کے بعد بی بی نے مولا سے کہا کہ ابو الحسن وہ کرتا مجھے دو جو کرتا میرے بابا کے جسم پہ آخری وقت تھا. مولا دینے میں تکلف کر رہے تھے, لیکن بی بی کا زور ہوا. جب بی بی نے زور دیا کہ میرے واسطہ وہ کرتا دے دو, مولا نے وہ کرتا دیا جو سرکار کے جسم پہ آخری وقت تھا. بس دوستو, اس کرتے کو لیا اور بی بی نے بابا کی وہ خوشبو آنے لگی, تڑپ تڑپ کے رونے لگی. میں کہوں بی بی یہ کرتا آج آپ مدینے میں رو رہی ہیں, ایک کرتا آپ کی بیٹی مظلوم بی بی زینب آپ کی لحد پہ لا کے رکھیں گی. اس وقت اس کرتے کے اوپر تیروں کے نشان ہوں گے, تلواروں کے نشان اور پتھر کے نشان, نیزوں کے نشان ہوں گے. وہ حسین کا وہ کرتا ہوگا. عزیزو, آج کی رات سے اللہ کے رسول کا پرسہ بی بی زہرا کو دو, اور ان کے اس بیٹے کا پرسہ دو جو کم سخن امام تھا, جو شیریں سخن امام تھا, جس کو ایسا زہر دیا گیا کہ جو زہر پانی میں ڈال کے وہ پانی کو زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی. اب اندازہ لگا میرے مولا حسین کے جسم کا کیا حال ہوا ہوگا. 72 ٹکڑے, جسم کے ٹکڑے سامنے آ گئے. جب آخری وقت آیا تو پوری اولاد سامنے ہے. مولا حسین ہے, بی بی زینب بی بی ام کلثوم ہے, بھائی سے لپٹ کے رو رہی ہے. امام حسن نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ. جناب قاسم بابا کے قدموں پہ گر گئے, باپ کے قدموں سے ہٹایا گیا, بیویوں میں کوہرام مچ گیا. مولا حسن کو غسل و کفن دیا گیا. جب میت جنازہ جا رہا تھا, دونوں بہنیں شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم بی بی ام فروار امام کی بیٹیاں بی بی فاطمہ دروازے تک آئیں. آگے زینب نے کہا بھیا حسن خدا حافظ, بیٹیوں نے کہا بابا خدا حافظ. لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ جنازہ پھر واپس آیا. بیویوں میں کوہرام مچ گیا کہ واپس کیوں آیا, لیکن جیسے گیا تھا ویسے نہیں آیا. اب اس جنازے پہ تیر لگے ہوئے تھے, بہنوں نے سر پیٹنا شروع کیا, ظالمہ نے تیر برسا دیے مولا حسن کے جنازے پہ. ارے 8 یا 10 یا 18 تیر آپ کے جسم تک آئے. جب جنازہ گھر کے اندر آیا, مولا حسین اور شہزادی زینب بیٹھ کر بھائی کے جسم سے تیروں کو نکالا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی زینب کو بولوں, اے میری مظلوم شہزادی, آپ کو مدینے میں موقع مل گیا کہ بھائی کے جسم سے تیر نکالے, لیکن ہائے کربلا میں یہ موقع نہیں ملے گا. آپ تلے زینبیہ سے دیکھیں گی اور بھیا حسین کے جسم پہ تیر ہوں گے, آپ فریاد کریں گی. بس دوستو, مولا حسن کو پھر لے کے جا کے جنت البقیع میں ماں کے پہلو میں دفن کیا گیا. اللہ کو زیارت کرے اور جنت البقیع کی اللہ تعمیر کر دے. ارے آج مولا حسن کی لحد پہ کوئی چراغ نہیں ہے. دعا کرو کہ میرے مولا حسن کے روضے پہ روضہ بن جائے, روشن ہو جائے. بس جب بھائی لوگ دفن کر کے واپس آئے, میں نے مجلس ختم کر دی, جب بھائی لوگ دفن کر کے واپس آئے تو سیدانیاں گھر کے اندر انتظار میں تھی. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب مرد دفن کر کے آتے تو گھر کی عورتیں انتظار میں رہتی. جیسے ہی مولا حسین داخل ہوئے, بی بی زینب نے اپنے دونوں ہاتھ مولا حسین کے گلے میں ڈال دیا. کہا بھیا حسین, بھائی حسن کو کہاں چھوڑ کر آئے. میں کہوں بی بی آج پرسہ دے لو. ارے عاشورے کا دن ہوگا, شام غریبہ ہوگی, بھائی کی شہادت کے بعد خیمے جلا دیے جائیں. پروردگار, میرے مولا حسن کا واسطہ, اپنے حبیب کا, میرے بابا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما. ہماری یہ دونوں مجالس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجالس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے.
اللہ جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے بچا لے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں تو سب کو سلامت رکھ۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سیرت رسول اللہ، سیرت مولا حسن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی ان مجالس کے جو سپانسرز ہیں ان کی برہمین کے درجات کو بلند فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ، میں نام لے رہا، آپ پلیز فاتحہ پڑھ دیں۔ سید مہدی علی خان سکندر، امت الزہرا تسنیم، سید صفدر علی خان، فدا حسین نقوی، فاتح علی خان، بدر الدجا بیگم، جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرج عالم جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کے لیے پڑھ دیں، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔